بنگالیوں کو دیکھو فش کھاتے ہیں کیسے ہینڈسم اسمارٹ رہتے ہیں نا ساری زندگی, بال کالے رہتے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں بنگلہ دیش کے, پورے بال کالے ان کے. میں نے کہا آپ کی عمر کتنی؟ نے کہا پتہ نہیں 46 سال 48 سال. ایسے گھنی کالی داڑھی. یہ کس کا کمال ہے؟ فش کا. مچھلی کھا رہے ہیں دبا کے. ہمارے ہاں مچھلی ڈاکٹر کے مشورے پر ہفتے میں 1 دن, کیونکہ دوبارہ خریدتے ہوئے جان نکلتی ہے, یار مچھلی کیسے خریدیں یار, مچھلی کیسے. تو بھائی یہ قدرتی چیزیں, ان پہ پیسہ خرچ کرو اللہ کے بندو. شہد کھاؤ. کیا کھاؤ؟ ٹھیک ہے شہد کھاؤ. آج میں نے بھی چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ماں کا دودھ بچے کے لیے 6 مہینے ضروری ہے. 6 مہینے کے بعد ماں کے دودھ کی ویلیو اتنی زیادہ, پھر روٹی کی ویلیو. اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کو 6 مہینے کے بعد روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا کرو. بولو بیٹا آپ روٹی پہ آ جا ڈائریکٹ, کیونکہ بچہ پھر بھی اگر دودھ پیتا ہے نا تو پیٹ بھر جاتا ہے, پھر وہ روٹی نہیں کھاتا, بھوک ختم ہو جاتی ہے. جب روٹی نہیں کھائے گا تو بڑا نہیں ہوگا. چائلڈ اسپیشلسٹ نے مجھے یہ بھی بتایا, اس نے کہا دیکھو مولوی صاحب آپ اگر روزانہ 2-2 کلو دودھ پی لو تو کیا طاقت آئے گی جسم میں؟ روٹی کھانا چھوڑ دو اگر. میں نے کہا نہیں بھائی وہ تو مرنے لگیں گے. تو اس نے کہا روٹی میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ دودھ ایک ایکسٹرا چیز ہے. کھانچا وانچا اگر کہیں میدے کا خالی رہ گیا ہے, جو روٹی وہاں تک پہنچ نہیں سکی, تو کھانچے بھرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے آخر میں؟ دودھ پی لو. دودھ اصل نہیں ہے. یہ جو جانوروں کو جو چارہ کھلایا جاتا ہے نا, ایک وقت تک بچے کو, جانور کے بچے کو دودھ پہ فوراً دانے پہ لے آتے ہیں. تو میں نے مویشی والوں سے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں اگر بچے کو, بکری کے بچے کو دانا نہ کھلائیں تو وہ موٹا تازہ نہیں ہوتا. تو مائیں بھی بچوں کو دودھ پلا پلا کے نا, نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ روٹی نہیں کھاتے. ہاں روٹی پہلے کھلاؤ پھر دودھ پلاؤ اس کو, پہلے پیٹ بھر کے روٹی کھانا سیکھے وہ, پھر ایکسٹرا میں دودھ بھی ضرور, بہت فائدہ مند چیز ہے. ہاں وہ جو حکیم بھیجا نا بادشاہ نے کہ صحابہ کرام بیمار ہوں گے تو یہ علاج کرے گا, تو آپ نے قبول کیا وہ حکیم کا تحفہ, مگر وہ حکیم سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا. اس کے پاس کوئی مریض ہے بھائی نہیں ہے. تو لوگوں نے پھر, اس میں وہ حیران ہوا کہ یہ مسئلہ کیا ہے, کوئی بیماری نہیں ہوتا ان میں. پھر اس نے تجزیہ کیا تو انہوں نے کہا یہ لوگ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں, جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا کھاتے نہیں ہیں, اور جب تھوڑی سی بھوک رہ جاتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں پیٹ بھر کے. تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اس کی وجہ سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. آج کل جو بیماریاں ہیں نا پھوڑنے کی وجہ سے ہیں. کھانے سے انسان بیمار نہیں ہوتا, بیمار ہوتا ہے بولو بھائی پھوڑنے سے. ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ پھوڑتے ہیں. ہمارا بس نہ چلے پلیٹ بھی کھا جائیں, وہ تو چونکہ اسٹیل کی کانچ کی ہوتی ہے وہ پیٹ میں اتر نہیں سکتی, ورنہ بچے کھا جائیں لوگ ایسے کھایا جاتا ہے, اس لیے بیمار ہوتے ہیں. اٹھتے ہی نہیں جب تک بالکل ڈر ہوتا ہے نا پڑ جائیں گے دھماکے, تو پھر ہاتھ روکتے ہیں. تو یہ بڑا نسخہ ہے کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھاؤ نہیں, اور پیٹ بھر کے نہ کھاؤ. جب بھوک تھوڑی سی, میں زیادہ نہیں بہت تھوڑی سی, بھی 1-2 نوالے اور کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو بس 1-2 نوالے چھوڑ دو, تو اگلے وقت میں تو جلدی ہضم بھی ہو جائے گا, بھوک بھی زیادہ لگے گی. خیر, فیس پہ دانے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہلکا سا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. خون نکل کے جب اپنی جگہ سے بہ کے دوسری جگہ چلا جائے گا پھر جا کے وضو ٹوٹے گا. اور فیس پہ جو دانے نکلا کریں اس کو پھوڑا نہ کریں, ہمیشہ کے لیے نشان پڑ جاتا ہے. یہ جو ہے نا ایلو ویرا, گھی کوار, یہ بڑی خاندانی چیز ہے. اس کا پودا اپنے گھر میں لگائیں. جن کو فیس پہ دانے, خارش, کھجلی یہ چیز ہوتی ہے نا, تو وہ اس کا پیسٹ بنا کے منہ پہ لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے, پھر دھو لیں, تو اس سے وہ جراثیم مراسیم کیا ہوتے ہیں. اور یہ جو کریمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا فیس کو فریش کرنے کے لیے, یہ فیس کا بیڑا غرق کر رہی ہیں. ایک ڈاکٹر کی بات بتاؤں, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے یہ بات کہی, میں نے خود براہ راست سنی ہے, کہ جو بھی چیز کھانے پینے کی جس کا ایڈورٹائز آ رہا ہے وہ نہ کھاؤ. نہیں آ رہی بات. ہر وہ چیز جس کا ٹی وی پر یا اخبار میں ایڈورٹائز آ رہا ہے کہ یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے, کھائیں, وہ کیا کرو, نہیں کھاؤ. ٹھیک ہے نا. کوئی آپ کی صحت کے لیے کوئی ایسی کمپنی اب تک وجود میں نہیں آئی ہے جو لوگوں کو صحت میسر کرنے میں کی کوشش میں لگی ہوئی ہو. جتنی کمپنیاں بنتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے, کیونکہ صحت کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں وہ ذائقہ بسا اوقات نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو نا. تو ٹیسٹ گین, اب دیکھو ملائی, جو بلائی ہم کھاتے ہیں, جو پیکنگ کی بلائیاں ہیں ان میں ذائقہ اچھا ہوتا ہے. جو آپ بھینس کے دودھ سے اوپر اتارتے ہیں اس میں ذائقہ ہوتا ہے, وہ ذائقہ نہیں ہوتا. تو یہ جو کمپنیاں ہیں نا یہ پیسہ کمانے کے لیے ہیں, یہ آپ کو صحت دینے کے لیے. صحت تو ڈاکٹر نہیں دے رہا آپ کو آج کل, اللہ ماشاء اللہ چند جو بیان میں بیٹھے ہوئے, ان کے علاوہ ڈاکٹر جو ہے صرف وہی جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے. تو کمپنیاں آپ کو جناب ایسی کریمیں دیں گی جس سے آپ کی جلد اچھی ہو جائے, وہ صرف شادی میں جانے کے لیے اچھی ہوتی ہے. کریم لگائی آپ نے ولی میں مگر لوگ واہ بھائی ماشاء اللہ بڑی بڑے نور آیا ہوا ہے. 2 دن کے بعد وہ نور شاٹ, جو پہلے سے زیادہ بھی جو نحوست تھی نا, معذرت کے ساتھ, نور بھی گیا اور پہلے سے زیادہ نحوست. شیمپو, میں الحمدللہ کبھی شیمپو میں نے اللہ ماشاء اللہ ہمیشہ صابن سے نہاتا ہوں. اسی وجہ سے میرے بال اب تک کالے ہیں, میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بال
देखो मेरे अभी तक कोई काला कोड़ा नहीं लगा रहे, सब काले बाल हैं मेरे, तो मैंने कभी शैम्पू नहीं लगाया। ये शैम्पू वक्ती तौर पर रेशमी बाल और ये ऐसा आदमी कहता है वाह भाई वाह, उसके बाद इसकी आदत, इसमें केमिकल होते हैं, इसकी आदत पड़ती है आपको, नहीं लगाएंगे तो। जैसे स्प्रे आ रहा है ना, ये जो आप खेतों में स्प्रे करते हैं, इन स्प्रे, जो स्प्रे है ना, इन्होंने हमारी खेतियों का क्या कर दिया है, बेड़ा गर्क। अब अगर वो स्प्रे नहीं करे तो खेती पैदा ही नहीं होती। तो अपने आप को इन मसनूई चीजों का आदी बोलो भाई मत बनाओ। तो अगर ये जो खासतौर पे खवातीन के साथ मसाइल होते हैं, ये एलोवेरा है, इसी की जेल है, इसी की जेल की दवाएं बनती हैं, वो ले लेते हैं। अरे भाई यही अल्लाह ने पैदा कर दिया, इसी को लगा लो। ठीक है, यही कंपनी में जाएगी, इसमें 2-3 चीजें वो अपनी तरफ से मिलाएंगे, इसको सेव करने के लिए केमिकल डाल देंगे, फिर वही 10 गुना ज्यादा कीमत पे बेचेंगे। वो लगा रहे हैं लोग, जिसमें साइड इफेक्ट भी हैं। और जो अल्लाह ने इतना आसान रख दिया, ये एलोवेरा अमेरिका में इतना महंगा है, किसी ने बताया कि कोई तिजारत करना चाहता है ना, एलोवेरा के जेल बना बना के एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। और हमारे यहाँ ये जगह जगह उगा हुआ होता है। उस दिन मैं ऐसनाबाद से गुजरा था, एक आदमी ने इतने एलोवेरा के पौधे ला के फेंके, बोले यार ये मैंने उठा लिए वो। मैंने ले भाई, मैंने अपने सब बच्चों को ले जाए ला के ना चमचे से भर भर के खिला दी। मैंने कहा खा लो, क्योंकि इसमें बड़े प्रोटीन होते हैं, बच्चों के लिए बहुत मुफीद है ये। तो इस तरह की कुदरती चीजें इस्तेमाल कर लें, शैम्पू वैम्पू की बजाय सर में दही लगा लें माजरत के साथ। सही ना, अपने खर्चे पे अंडा वंडा लगा लें। तो शैम्पू भी करने तो कर लें, घर में फट्टेबाजी ना करें जाके। वो ऐसा होता है, खवातीन के फोन आते हैं, मियां ने शैम्पू की बोतलें तोड़ दी आपका बयान सुन के। अब इतना ना करें, वो इस्तेमाल अगर कर रही है तो करने दें, उसको समझा दें, बेगम इससे वक्ती फायदा है, बाकी फायदा नहीं है। मान जाए ठीक है, नहीं माने तो बस चलो ले आओ शैम्पू ले आओ। कोई हलाल और हराम का मसला नहीं है, कोई जन्नत, और ये नहीं कि जो शैम्पू नहीं लगाएगा वो जन्नत में जाएगा और जो शैम्पू लगाया वो कहाँ जाएगा, जहन्नम। इतना बड़ा मसला नहीं। चोर बाजार से खरीदे हुए सामान का क्या हुक्म है? सामान अभी खरीदा है, इस्तेमाल नहीं किया है, क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह कराची में, पंजाब में बहुत से बाजार चोर बाजार के नाम से मशहूर हैं, और वहाँ चोरी की चीजें आती हैं। जब गाड़ियां चोरी होती हैं, बाइकें चोरी होती हैं, तो वहाँ खुल के माल बिकता है, इसलिए उनको कहते ही चोर बाजार है, उनका नाम ही, उनका लक़ब ही यही है। लेकिन जहाँ तक हमारी तहकीक है, चोर बाजार में सारी चीजें चोरी की नहीं होती, कुछ चीजें लोगों के हलाल आमदन की भी होती हैं। तो आपको अगर गालिब गुमान करीब बा यकीन है कि ये चोरी का सामान है, फिर तो आपके लिए खरीदना जायज़ नहीं है। अगर आपने खरीद लिया तो उसकी कीमत आपको सदका करनी पड़ेगी, फिर आपके लिए उसका इस्तेमाल जायज़ होगा, अदरवाइज उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं गालिब गुमान या यकीन के दर्जे में नहीं है कि ये चोरी का माल है, तो फिर आपके लिए उसका इस्तेमाल जायज़ है। क्योंकि चोर बाजार में मैंने बताया कि सारी चीज़ें चोरी की नहीं होती, ज़्यादातर माल बगैर चोरी का ही होता है उसमें। 9 साल के बच्चे को रज़ाई बेटा या रज़ाई भांजा बनाना मुमकिन है या नहीं? नहीं। 2 साल से पहले छोटे बच्चे को दूध पिला के रज़ाई बेटा बनाया जा सकता है, 2 साल के बाद ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। वसीम सैयद बम्बई से, हराम कमाने वाले से कर्जा लेना कैसा है? अगर ले लिया तो इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं ले सकते। अगर किसी की टोटली आमदन हराम ही है तो उससे कर्जा नहीं लिया जा सकता, वो कर्जा भी आपके लिए हराम ही होगा, उसको वापस करें और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैं अपने शौहर से तलाक लेना चाहती हूँ, तो क्या मेरे लिए महर लेना जायज़ है या नहीं? अगर आपको शौहर पसंद नहीं है और शौहर की तरफ से कोई जुल्म ज्यादती नहीं है, बस वैसे ही आप उससे डिवोर्स लेना चाहती हैं, बाज़ दफ़ा नहीं दिमाग मिल रहे होते, तो फिर खुला का रास्ता है, उसमें शौहर को राज़ी करना पड़ेगा और महर आपको वापस करना पड़ेगा। हाँ, शौहर महर ना ले तो एक अलग बात है, लेकिन अगर जुल्म ज्यादती है शौहर की तरफ से और शौहर पर लाजिम है कि वो तलाक दे क्योंकि जुल्म कर रहा है वो, तो फिर ऐसी सूरत में क़ज़ाअन यानी दुनियावी हकाम के लिहाज से तो हुक्म यही दिया जाएगा कि आप महर वापस करें, लेकिन शरई तौर पर शौहर के लिए महर लेना जायज़ नहीं होगा। वजह उसकी यह है कि शौहर जब जालिम था तो उस पर लाजिम था कि वो बीवी के तलाक के मुतालबे पर उसको किसी मुआवजे के बगैर तलाक दे, क्योंकि कुरान ने हुक्म दिया है फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। मोहब्बत से रहो, नहीं रख सकते मोहब्बत से तो आराम से छोड़ दो बीवी को। तो शौहर अगर बेसिक हक़ भी अदा नहीं कर रहा तो उस पर खुद लाजिम है कि बीवी के मुतालबे पर उसको तलाक दे। बहरहाल अगर वो आपसे कहता है मैं इस शर्त पे तलाक दूंगा, महर वापस करो, तो दुनियावी हकाम में बहरहाल आप पर लाजिम हो जाएगा कि चूंकि खुला है तो खुला में औरत को महर वापस करना पड़ता है, लेकिन शौहर के लिए ये अमल जायज़ नहीं होगा। और अगर शौहर की तरफ से कसूर नहीं है, बस बात यह कि आपका दिल नहीं मिलता उससे, आपको उससे अलहदगी चाहिए और शौहर एग्री हो जाता है खुला देने पर, तो फिर शरन आपको महर देना आप पर वापस करना लाजिम होगा। अगर उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो जाएं तो काले कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। अगर 40 साल से पहले बाल सफ़ेद हो जाएं तो काले कर सकते हैं, क्योंकि शरीयत ने जो सफ़ेद बालों को काला करने से मना किया है, तो हजरात फ़ुक़हा ने उसकी जो इल्लत बयान की है वो बिल्कुल वाज़ेह इल्लत है, वो ये कि बुढ़ापा छुपाना, तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह में आती है ये चीज़। तो 40 साल से पहले तो बाल का सफ़ेद होना बुढ़ापे की वजह से नहीं, बीमारी की वजह से उसको काले किया जा सकता है। लेकिन अगर 40 साल के बाद बाल सफ़ेद हो गए तो उसको ब्लैक करना
جائز نہیں ہے. یعنی کلر لگا کے خوراکیں کھا کے کوئی بلیک کر لے تو سبحان اللہ. لڑکی کی زبردستی قرآن کی قسم دے کر شادی کروانے کا کیا حکم ہے؟ یہ عمل حرام ناجائز ہے. جن علاقوں میں بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے غضب سے. ترکہ کی زمین میں اگر ایک وارث نے ذاتی ملکیت کا دعویٰ کیا تو کیا حکم ہے؟ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ثبوت اس کے ذمے ہوتے ہیں. اگر کسی وارث نے دعویٰ کیا اور دعوے پر دلیل پیش کر دی ہے تو اس کے دعوے کو مانا جائے گا. صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, تو وہ دعوے پر دلیل پیش کرے گا تو مانا جائے گا. دلیل پیش نہیں کرتا وہ تو پھر جو باقی وارث ہیں ان سے قسم اٹھائی جائے گی. وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ بھئی ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ زمین اس کی ہے, ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ قسم اٹھا لیں گے تو وہ دعویٰ خارج کر دیا جائے گا اور اس پلاٹ کو پھر وراثت میں شامل کیا جائے گا. اجتماعی قربانی کے اخراجات سے بچ جانے والی رقم کا کیا حکم ہے؟ آج کل اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اجتماعی قربانی کی جو رقم بچ جائے گی اس رقم کو مالکوں تک واپس لوٹانا لازم ہے. وہ آپ ان کی پرمیشن کے بغیر نہ صدقہ کر سکتے ہیں نہ کسی اور خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ اجتماعی قربانی کر رہے تھے تو آپ ان سے پہلے سے یہ بتا دیں کہ بھئی جو رقم بچے گی وہ ہم آپ کی پرمیشن سے, ہم پہلے سے آپ سے پرمیشن لے رہے ہیں, وہ ہم صدقہ کر دیں گے, خیر کے کام میں لگا دیں گے. تو اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ایک اہم بات ہے, اگر وہ اجازت دے بھی دیتے ہیں نا اور بعد میں کسی کو خیال آتا ہے کہ نہیں یار میری رقم مجھے واپس کرو, تو جب تک آپ نے صدقہ نہ کی ہو آخری وقت تک ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو کہیں بھائی ہم نے آپ کو پرمیشن دی تھی لیکن میرے حصے کی جو رقم بچ گئی ہے مجھے لوٹا دو, تو آپ کو لوٹانی پڑے گی. ہاں اگر ان کی پرمیشن سے آپ نے صدقہ کر دی, صدقہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری رقم مجھے چاہیے, آپ بولو بھائی ہم نے آپ کی پرمیشن سے صدقہ کر دی, اب نہیں ملے گی آپ کو, تو اس سے پہلے ہر شخص کو یہ اختیار ہے وہ اپنی رقم واپس لے. چلو بھائی, اجتماعی قربانی کے لیے بقیہ رقم مدرسے میں ادا کرنا کیسا ہے؟ اس کا حکم میں نے بیان کر دیا کہ پہلے سے آپ قربانی میں حصہ لینے والوں کو بتا دیں کہ جو رقم بچے گی ہم مدرسے میں استعمال کر لیں گے, اور وہ اگر اجازت دے دیں تو ان کی اجازت سے, لیکن ان کو یہ حق ہے کہ وہ اجازت کینسل بھی کرا سکتے ہیں. وہ کہہ دیں ہم نے کہا تھا لیکن اب ہمیں واپس دو. تو اگر آپ نے مدرسے میں خرچ نہیں کی ہے تو اس سے پہلے ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ رقم واپس لینے کا حق رکھتے ہیں. بیوی کے چچا کا بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ شرعی طور پر کیسا ہے؟ چچا کا بلا شوہر سے طلاق کا مطالبہ, بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی خود طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو چچا کون ہوتا ہے بھائی؟ اس معاملے میں میاں بیوی کا پرسنل معاملہ ہے. چچا کیا باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کرے اپنے داماد سے؟ اگر بیوی راضی ہے تو بیوی کو رہنے دیں. میاں بیوی میں تفریق ڈالنا, جدائی ڈالنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا عرش پانی پہ بچھاتا ہے اور رپورٹ طلب کرتا ہے, پوچھتا ہے تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. ایک کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا, ایک کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا. صحیح حدیث ہے, شیطان کہتا ہے کچھ بھی نہیں کروایا تو نے. ایک آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی ہے, شیطان اسے گلے لگاتا ہے, بولتا تو کام کر کے آیا اصل میں, تو اتنا بڑا جرم ہے. اس لیے ہاں اگر عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ معقول ریزن ہے یا نہیں ہے. اگر معقول ریزن نہیں ہے تو اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سنائی ہے کہ بلا وجہ عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا, یہ ایسی عورتوں کو منافقات میں شامل کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی معقول ریزن ہے تو پھر طلاق کا مطالبہ جائز ہے. باقی وہ پھر شوہر کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دیتا ہے کہ نہیں دیتا. وقف شدہ زمین کو بیچ کر دوسری جگہ مسجد خریدنا جائز ہے؟ وقف شدہ زمین اگر کسی نے وقف کی تھی, جس کام کے لیے وقف کی تھی, اب وہ وہیں یوز ہوگی, وہیں پر گھر بنے گا یا مسجد بنے گی یا جو بھی ہوگا اسی خیر کے کاموں میں, تو اس کا بیچنا ٹھیک نہیں ہے. وہ زندگی قیامت تک کے لیے وقف ہو گئی ہے جس کام کے لیے وقف کی تھی. ایک ہوتا ہے وقف کے لیے وقف کرنا, جیسے ایک زمین ہے یا مدرسہ ہے, اس کے لیے کسی نے زمین وقف کی کہ اس زمین کو اس مدرسے کے فائدے میں استعمال کیا جائے گا, اور یعنی اس کے کاموں میں. تو پھر ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ زمین بیچی بھی جا سکتی ہے اور زمین کو مدرسے کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو مین زمین ہوتی ہے نا جو اس کام کے لیے وقف ہوتی ہے کہ مدرسہ بنے گا یا مسجد بنے گی, اس کو تو چینجیبل نہیں ہے. لیکن اس وقف کی ملکیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان ملکیت جو مملوکہ چیزیں ہیں وقف کی, ان مملوکہ چیزوں کو وقف کے فائدے کے لیے کسی بھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے, وہ بھی ضرورت میں. کیونکہ جیسے مسجد میں کسی نے وقف کر دیے, جائے نمازیں وقف کر دی, دریاں وقف کر دی, تو وہ بھی بلا ضرورت بیچنا اس کا بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر ضرورت ہوگی تو بیچ سکتے ہیں. گٹکا یا ماوا سے حاصل کی گئی آمدن کا کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت سخت صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں اور اس سے منہ کا کینسر ہوتا ہے اور غلاظت بھی ہے, گندگی بھی ہے. تو اس کو سگریٹ پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. سگریٹ کا بھی نقصان ہے لیکن اتنے خطرناک لیول کا نہیں ہے, اور نقصان بھی ہر ایک کو ہوتا نہیں ہے, لیکن گٹکا ماوا کا تو بہت زیادہ نقصان ہے.
قصائی سے قربانی کا گوشت خریدنا شرعی طور پر جائز ہے. قربانی جو بھی کرتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت بیچے, یا تو خود کھائے یا ثواب کے لیے یعنی صدقہ کر دے اس کو. ہاں, جس کو صدقہ کیا ہے پھر وہ اس کا مالک ہے, پھر وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے. تو اگر آپ نے قربانی کا گوشت صدقہ کر دیا, پھر غریب نے کھانے کے بجائے قصائی کو بیچ دیا, پھر قصائی وہی گوشت بیچ رہا ہے تو جائز ہے. ویب سائٹ یا بلاگ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے پر اشتہارات لگا کر کمائی کرنا کیسا ہے؟ جائز اشتہار ہے تو اس کی کمائی جائز ہے. موبائل ایپ میں اشتہارات لگا کر آمدنی حاصل کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے. اشتہار شراب کی آمدن وغیرہ کا نہ ہو, یعنی شراب کا نہ ہو, یعنی کسی حرام چیز کو پروموٹ کرنے کا اشتہار نہیں ہونا چاہیے. غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ نہیں جی, غیر مسلم کو ویسے آپ جنرلی ڈونیشن دے سکتے ہیں, صدقہ خیرات دے سکتے ہیں, لیکن زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے. تصویر یا خاکے بنا کر بیچنا شرعی طور پر کیسا ہے؟ جاندار کے چہرے کی تصویر, اس کے مختلف درجات ہیں. سب سے زیادہ حرام تصویر وہ ہے جو مجسمے کی شکل میں ہو, بت کی شکل میں ہو. جیسے آج کل کپڑوں کی دکانوں پر مجسمے رکھے ہوتے ہیں, پورے چہرے کی تصویر ہوتی ہے, وہ سب سے حرام درجہ ہے. اس کے بعد وہ تصویر ہے جو ہاتھ سے بنائی جائے, چہرے, آنکھ, ناک, کان بنائے جائیں, تو یہ بھی حرام, یعنی دوسرے درجے میں سب سے حرام تصویر میں آتی ہے یہ. اس کے بعد وہ تصویر ہے جو کیمرے سے آپ لیتے ہیں اور کیپچر کرتے ہیں اور اس کا پرنٹ نکال لیتے ہیں, تو اس کے حرام ہونے میں اختلاف ہے. راجح بات یہی ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے, لیکن چونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس لیے اس کی حرمت کم درجے کی ہو گئی ہے. اور آخری تصویر رہتی ہے ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر, تو اس میں تو بہت زیادہ اختلاف ہے. کچھ علماء اس کو تصویر سرے سے مانتے ہی نہیں ہے, ہماری بھی یہی رائے ہے کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے, اور کچھ علماء کہتے ہیں تصویر میں داخل ہے لیکن ضرورت اور ابتدا کی وجہ سے جائز ہے, اور کچھ اس کو ناجائز کہتے ہیں. اس میں ہماری رائے یہی ہے کہ اس کا یہ جائز ہے. اس پہ دلائل میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ حرام درجے کی تصویر جو مجسمہ ہوتا ہے وہ ہے, اس میں چہرے کی تصویر. اس کے بعد دوسرے درجے پہ جو ہاتھ سے بنائی گئی تصویر ہوتی ہے, تو یہ جو تصویر یہ خاکے بنا کر اگر آپ بیچتے ہیں اور چہرے کی تصویر ہے, واضح تصویر ہوتی ہے, تو یہ حرام اور ناجائز ہے. بغیر ولی کے نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے, احادیث دونوں طرف ہیں, دلائل کے ساتھ میں یہ مسئلہ ریکارڈ کروا چکا ہوں. کبھی دوبارہ موقع ملا مزید ریکارڈ کروا دوں گا. تو احناف کے نزدیک جائز ہے, مگر یعنی اس قابل تعریف عمل نہیں ہے, اس لیے اس کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں, جہاں شدید ضرورت ہو, باپ بیٹی پہ ظلم کر رہا ہو, اس کی شادی نہ کر رہا ہو, جیسے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے, تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے, بغیر ولی کے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. باقی شرعی مسئلہ کیا ہے کہ لڑکا اگر لڑکی کے ہم پلہ ہے, جوڑ کا رشتہ ہے, اور لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا, بالغ لڑکی نے, نکاح ہو جائے گا. باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہوتا, احناف کے نزدیک ہو جاتا ہے. دلائل دونوں طرف ہیں, میں نے بتایا. احناف کی مشہور دلیل قرآن کی آیت ہے حتی تنکح زوجا غیرہ, اس میں اللہ نے عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی. اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہ ہوتا تو اللہ عورت کی طرف نکاح کی نسبت نہ کرتے کہ وہ اپنا نکاح کر لے, بلکہ یوں کہتے کہ اس کا نکاح کروا نہ دیا جائے. اور دوسرا بخاری کی حدیث ہے, نبی کی خدمت میں خاتون آئی, ان عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, تو آپ نے ان کا کسی اور سے نکاح کرا دیا. تو حالانکہ آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم ولی کی اجازت لے کے آئی ہو کہ نہیں لے کے آئی ہو. اور وہ جو حدیث ہے لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, تو اس حدیث کا ان احادیث کی روشنی میں جواب یہ ہے کہ یا تو وہ اس پر محمول ہے کہ یہ عمل قابل تعریف نہیں ہے, تو تشدیداً منع کیا ہے کہ شریف خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا, لا ایمان لمن لا عہد له, جو معاہدہ کر کے توڑ دے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ تھوڑی کہ وہ کافر ہو جائے گا, بلکہ حدیث کا مطلب ہے کامل درجے کا ایمان نہیں ہے. تو نکاح پراپر خاندانوں میں, اچھے خاندانوں میں ماں باپ کی یعنی باپ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے. تو اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. یا ولی سے مراد یہ ہے کہ ولی سے باپ مراد نہیں, یہ خود وہ شخص مراد ہے, یعنی وہ عورت اس کی مرضی سے نکاح نہیں ہو سکتا, کیونکہ ولی کی یہ جو مصداق ہے کہ باپ یا بھائی وغیرہ, یہ مصداق ولی کا ایک مصداق ہے, لیکن ولی کسی بھی چیز کے متولی کو بھی ولی کہا جاتا ہے. تو لا نکاح الا بولی کا مطلب یہ ہو گیا دوسرے دلائل کی روشنی میں کہ جو بھی کسی چیز کا متولی ہے اس کی پرمیشن کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اب کہنے کے حد تک تو یہ حدیث میں تعویل ہے, لیکن یہ حدیث میں تعویل حدیث ہی کی وجہ سے کی ہے, یہ صرف رائے برائے رائے نہیں ہے, دوسری احادیث اور قرآن کی آیت کی وجہ سے کی ہے. تو دلائل دونوں طرف فقہا کا کام ہوتا ہے, اس موضوع سے متعلق تمام دلائل کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں. بہرحال اختلافی مسئلہ ہے, امام شافعی امام احمد کے نزدیک نہیں ہوتا نکاح. امام حنیفہ نے ان دلائل کی روشنی میں فتویٰ دیا کہ نکاح ہو جائے گا, لیکن بہرحال یہ قابل تعریف نہیں ہے. اس ضرورت کے وقت اس فتوے سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ضرورت کیا ہے جب باپ ظالم ہو. خفیہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, دو گواہوں کی موجودگی میں جب نکاح ہو گیا تو وہ خفیہ رہا نہیں ہے نا, دو بندے گواہ بن چکے ہیں, دو مسلمان, تو اس لیے نکاح خفیہ ہو ہی نہیں سکتا, کم سے کم دو گواہ ہوتے ہیں اس پہ. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ اس کو اعلان کر کے دنیا کو بتایا نہیں,
دو گواہوں کو پتا ہے, باقی دنیا میں کسی کو نہیں پتا, تو اس عمل کو قابل تعریف بہرحال نہیں کہا جائے گا, کیونکہ یہ بدگمانی کا اس سے موقع ملتا ہے. بدگمانی کا موقع یہ کہ آپ پکڑے گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی ہے, اب لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے تم نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہو اور جب پکڑے گئے تو بیوی بول دیا اس کو. تو اس لیے حدیث میں حکم یہ ہے کہ اعلن النکاح, نکاح علی الاعلان کیا کرو, ساری دنیا کو بتاؤ یہ میری بیوی ہے. تو یہ قابل ترغیب عمل ہے یہ, یعنی اعلان کر کے نکاح کرنا. تو اس لیے چھپن چھپائی کھیلنا, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چپکے سے بس دو گواہوں کو بتایا, کسی کو پتا نہیں ہے. بیوی کے حقوق بھی مرد نہیں دیتے ہیں. جب کسی کو پتا نہیں ہوتا تو بیوی بھی بیچاری کہیں نہیں جا سکتی. جب تک مرد یعنی اس کا دل مرد کا دل بیوی کی طرف مائل ہے, وہ عیاشی کرتا ہے, پھر بعد میں اس کو بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے. پتا تو کسی کو ہوتا ہی نہیں کہ اس کی بیوی ہے, یہ چھوڑنا بھی آسان ہوتا ہے. تو یہ سائیڈ افیکٹ ہیں جس کی وجہ سے خفیہ نکاح کی حوصلہ شکنی کی جائے گی, اور شریعت میں ترغیب یہی ہے کہ کھلی اعلان نکاح کیا کرو. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر مرد مجبور ہے یا میاں بیوی دونوں مجبور ہیں, ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم نے نکاح کیا, ایک حلال کام ہے, لیکن نکاح کے نتیجے میں سوسائٹی ہمیں نہیں معاف کرے گی. آج آپ کو پتا ہے سوسائٹی زنا کرو کچھ بھی نہیں ہوتا, نکاح کرو تو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایسی شدید مجبوری میں کوئی یہ کام کر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی بہرحال اس کی بدگمانی کا بھی موقع ہے اور بیوی کے حقوق ضائع ہونے کا بھی اس میں امکان ہوتا ہے. اس لیے نارملی اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی, اور حدیث میں بھی اس کی ترغیب نہیں ہے, ترغیب علی الاعلان نکاح کرنے کی ہے. بیوی کے موبائل کی تلاشی لینا شرعن کیسا ہے؟ بلا وجہ موبائل جھانک تاک کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی واقعی کسی کو کوئی ایسے قرائن ہیں جس سے بیوی پہ شک ہے, واقعی قرائن ہو, وہمی نہ ہو, کیونکہ بعض مرد وہمی ہوتے ہیں, وہ بلا وجہ ایک وہم سر پہ مسلط کر لیتے ہیں, شکی مزاجی ہوتے ہیں اور خام خواہ میں بیوی کے موبائل میں گھستے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کسی فرینڈ نے لڑکا بن کے کوئی میسج بھیج دیا ہوتا ہے, تو پھر بدگمانی کا شوہر کو موقع مل جاتا ہے, وہ ساری زندگی بیوی سے شک میں رہتا ہے, کیونکہ موبائل پر لوگ ایک دوسرے سے بے تکلفی کر رہے ہوتے ہیں, پرینک بھی کر رہے ہوتے ہیں, مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ شکی والے جو شوہر ہیں, یہ پھر ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں بیوی کے بارے میں بال آ جاتا ہے. اس لیے اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو. لیکن اگر واضح قرائن ہیں, آپ کو واقعی قرائن سے پتہ چل گیا, کچھ اندازہ ہو گیا, غالب گمان ہو گیا کہ بیگم کے ایٹیٹیوڈ اور اسٹائل کچھ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر اس کے موبائل میں گھسنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ بڑے نقصان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں. تو جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ بلا وجہ اپنی بیویوں کے موبائلوں میں نہ گھسیں. شریعت نے ہمیں بدگمانیوں سے منع کیا ہے, لیکن اگر واقعی کوئی ویلڈ ریزن ہے اور قرائن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی بیوی کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے, قرائن سے اندازہ اور یعنی غالب گمان ہے, آپ شکی مزاج نہیں ہو, تو پھر گھسنے میں کوئی حرج نہیں ہے, نگرانی کر سکتے ہیں آپ. باقی گھسو گے کیسے؟ قرض واپس کرنے سے ٹال مٹول کی صورت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, مطل الغنی یہ ظلم, جو آدمی قرض کی رقم واپس لوٹا سکتا ہے پھر بھی نہ لوٹائے تو وہ ظالم ہے, ظلم ہے, اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس قرض لوٹانے کے پیسے نہیں ہیں, ہم کہاں سے لوٹائیں؟ میں ان سے کہتا ہوں یہ گاڑی بیچ دیں. آپ کہتے ہیں ہو یہ گاڑی تو ہماری ضرورت کی ہے. جی نہیں, بالکل غلط. W11 سے آپ کی ضرورت, رکشے ٹیکسی سے آپ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے, قرض آپ کو گاڑی بیچ کے ادا کرنا پڑے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیسے ہم قرضہ ادا کریں, 1 کروڑ کا ہم پہ قرضہ چڑھ گیا. میں ان سے کہتا ہوں آپ کا یہ گھر 2 کروڑ کا ہے, آپ اسے بیچ دیں, 1 کروڑ قرضے میں دیں اور پھر کرائے پہ رہے, اور 1 کروڑ کاروبار میں یہ کسی طرح لگا دو. کہتے ہیں نہیں ہم گھر کیسے بیچیں. تو یہ آپ کے مسائل ہیں. الحمدللہ میں اپنے جاننے والے کو جانتا ہوں, ان کا کاروبار میں نقصان ہوا 1.5-2 کروڑ کا, ان پہ قرضہ چڑھ گیا. مجھے انہوں نے آ کے بتایا کہ مفتی صاحب میں نے آپ کا بیان سنا تھا کہ قرضہ اتارنے کے لیے ذاتی گھر بیچنا پڑے تو بیچ دو, ورنہ قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. تو کہتے ہیں الحمدللہ میں نے وہ گھر بیچ کے لوگوں کا قرضہ ادا کیا ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ کوئی ایک مثال تو میرے سامنے آ گئی اور وہ کرائے پہ آ گئے, لیکن اللہ نے دوبارہ کاروبار میں اتنی برکت دی, دوبارہ گھر خرید لیا انہوں نے. تو یہ جو کہتے ہیں نا میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو ان لوگوں کا مطلب ہوتا ہے میرے اپنی پینٹ کی جیب میں نے ہاتھ ڈالا ہے تو پیسے نہیں نکلے. اور بھائی اپنی پراپرٹی بیچو, اپنا گولڈ بیچو, اپنا زیور بیچو, اپنا پلاٹ بیچو, اپنا مکان بیچو, اپنی گاڑی بیچو, پھر لوگوں کا قرضہ ادا کرو. یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہو میں معسر ہوں, تنگ دست ہوں, اور تنگ دست کو مہلت دینے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اللہ کہتے ہیں اگر کوئی تنگ دست بیچارہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا تو اس کو مہلت دو. اس تنگ دست کے بارے میں آج کل جو مستنڈے ہو گئے ہیں نا, اور پراپرٹیاں اور بزنس چل رہے ہیں ان کے, اور وہ کہتے ہیں میں قرضہ کہاں سے دوں, یہ تنگ دست نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس شخص کا جس پہ قرضہ ہوتا تھا. عورت کے چہرے پر کتنا میک اپ کرنا جائز ہے؟ جتنا چاہیں کر لیں بھائی. باقی ہے کہ تغییر خلق اللہ, یعنی ایسا فیشن جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتا ہو, وہ حرام ہے, ناجائز ہے. جیسے آئی بروز بنانا یا دونوں دانتوں کے درمیان گیپ پیدا کرنے کے لیے دانت گھسوا دینا, یا ایسے بال بنانا جو آگے کوہان کی طرح بال نکلے ہوئے ہوں, یہ سب
चीजें नाजायज हैं, लेकिन जो मेकअप होता है वो तो मेकअप है, वो जायज है। गैर मुस्लिम कंपनी में मुलाजमत की शरई हैसियत क्या है? जायज है अगर आपके जिम्मे जो काम लगा है वो हराम ना हो। गैर मुस्लिम कंपनी में अगर आपके जिम्मे शराब बेचना है तो वो तो मुस्लिम कंपनी में भी हराम है। तो इस्लाम इसको नहीं देखता कि आप गैर मुस्लिम कंपनी में हैं या मुस्लिम कंपनी में। इस्लाम ये देखता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो हलाल है या हराम, यानी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या बेचने में ताउन कर रहे हैं वो काम जायज है या नाजायज है। ससुराल वाले जालिम हो और शौहर भी जालिम हो तो क्या करना चाहिए? जिंदगी गुजारनी चाहिए या डिवोर्स ले लेनी चाहिए? देखें, हमेशा जिंदगी इस उसूल पे गुजारी जाती है कि बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाता है। ये दुनिया जन्नत किसी के लिए भी नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि हर आदमी हर औरत बिल्कुल हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हो, कोई जिंदगी में कोई टेंशन ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा इस उसूल पे जिंदगी गुजारी जाती है कि दो गम में से बड़ा गम कौन सा है? तो ससुराल या शौहर जालिम है तो आप अगर डिवोर्स लेंगी तो कोई ठिकाना मिलेगा आपको? लड़कियां फौरन कहती हैं हम जॉब करेंगे। आपका क्या ख्याल है, जॉब करने के बाद आपकी इज्जत महफूज रहेगी? जब मुलाजमत में लोगों को पता चलता है ना ये लड़की डिवोर्स तलाक याफ्ता है, तो शादी वादी कोई नहीं करता, उसकी इज्जत से खेलते हैं लोग। अब लिबरल आंटियां तो कहेंगी क्या हो गया, इज्जत से खेल लिया। तो भाई इस्लाम की नजर में ये बहुत बड़ा जुर्म है, औरत की बहुत बड़ी तौहीन है ये कि कोई निकाह के बगैर उसके करीब आए। तो इसलिए आप खुद ये फैसला करें कि रहने में ज्यादा नुकसान है या अलहदगी में ज्यादा नुकसान है। अगर रहने में कम नुकसान है, अलहदगी में ज्यादा नुकसान है, तो फिर रह लें, आप गुजारा चलाएं, दुनिया मुसाफिर खाना है। और अगर अलहदगी में आपको ज्यादा यानी कम नुकसान होगा, रहने में ज्यादा नुकसान है, तो फिर अलहदगी की तरफ जाएं आप। ये जब है जब मान लिया जाए कि शौहर और ससुराल वाकई जालिम हैं भी, तो बेहतर यही है कि आप अपने खानदान के बड़ों को बीच में डालें, वो दोनों तरफ की बात सुन के फैसला करें कि वाकई वो जालिम हैं भी या नहीं है। बाज दफा हम ना समझी में किसी के अमल को जुल्म समझ रहे होते हैं, हालांकि वो होता नहीं है। बाज मर्द ये समझते हैं कि बीवी जालिम है, लेकिन समझदार आदमी उनको समझाए तो फिर पता चलता है कि भाई बीवी जालिम नहीं है, ये तो ऐन आदिल है। तो इसलिए खुद ये फैसला ना करें, समझदार लोगों को बीच में डालें, वो दोनों की बात सुने, फिर वो फैसला करें वाकई जालिम है, तो फिर उसके बाद वो उसूल है जो मैंने आपको बताया है। बाज लोग कहते हैं कि जुमेरात को या ईद के मौके पर मर्दों की रूहें आती हैं, क्या ये मुमकिन है? अच्छा सॉरी, मुर्दों की रूहें आती हैं, क्या ये मुमकिन है? इंसान मर जाए इसकी रूह दुनिया में आएगी? नहीं जी, रूहें जब चली जाती हैं तो फिर वो दुनिया में नहीं आती, वो वहीं रहती हैं, उनको वहीं रहने दें, दुनिया में नहीं आएंगी वो। आप जुमेरात या ईद को नहीं आती, वो अपना कब्र में ही रहती हैं। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं जो भी इबादत करती हूँ इसमें अपने शौहर की नियत भी कर लेती हूँ, तो क्या उनको सवाब पहुंचेगा? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सवाब पहुंच जाएगा। बाकी बेहतर यही है कि आप शौहर के लिए दुआ मांगा करें, मगफिरत की, और सदकात व खैरात किया करें, ये ज्यादा अफजल है। अच्छा, रोजे में हैंड प्रैक्टिस करने से कफारा लाजिम होता है? रोजा टूट जाता है और रमजान का रोजा है तो गुनाह कबीरा है ये, क्योंकि रोजा तोड़ दिया आपने, लेकिन इससे कफारा लाजिम नहीं होता और कज़ा भी वाजिब होती है। अगर वालिद साहब का इंतकाल हो जाए और वालिद साहब पर काफ़ी सारा कर्जा हो तो क्या वो कर्ज औलाद के ज़िम्मे है? अगर वालिद साहब ने विरासत छोड़ी है इतनी कि जिससे वो कर्ज अदा हो सकता है तो आपके ज़िम्मे है कि विरासत में से कर्ज अदा करें। लेकिन अगर वालिद साहब ने कुछ छोड़ा ही नहीं है तो फिर आपके ज़िम्मे नहीं है। दे दें तो अच्छी बात है, नहीं दें तो कोई गुनाह नहीं होगा। बस वो फिर क़यामत के दिन अब्बा जाने और कर्ज जिन्होंने दिया था वो जाने। बार बार जिना करने वाले मर्द की मुआफ़ी का क्या तरीका है? बार बार तौबा करे वो, और हर दफा अज़म करे, पक्का इरादा करे आइंदा नहीं करूंगा, और गुनाह से बचने के असबाब भी इख्तियार करे। बाज दफा लोग गुनाह करके तौबा करते हैं लेकिन फिर उन्हीं गुनाह के मौके पे जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जिना की आदत पड़ी है तो क्यों जाता है जिना के करीब? लड़कियों से दोस्तियां होंगी तो फिर दोस्तियां खत्म करे भाई, उनके नंबर ब्लॉक करे। तो ये अधूरी तौबा है कि आपने तौबा की और लड़कियों के नंबर ब्लॉक नहीं किए आपने, और उन्हीं तवाइफ खानों की गिर्द घूम रहे होते हैं आप और कहते हैं मैं तो तौबा कर चुका हूं। तो तौबा कहाँ है ये? तो अल्लाह का उसूल तो यही है कि बार बार भी अगर गुनाह हो जाए आप बार बार तौबा करेंगे, अल्लाह तौबा कबूल करेगा, लेकिन तौबा कहते किसको है इसको समझने की जरूरत है। और किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक भी कायम किया जाए, तबलीग में भी वक्त लगाया जाए, निकाह भी किया जाए। एक निकाह से जिना नहीं छूट रहा, कसरत निकाह की तरफ आए और तौबा भी करें और अपने आप को सजा भी दें। जब गुनाह होता है कुछ सदका खैरात करें, कुछ सजा दें अपने आप को, तो असबाब इख्तियार करें तौबा पे कायम रहने के। तो ये असबाब आप इख्तियार करेंगे या जो भी है जिसके बारे में भी आपने पूछा है, तो इंशाअल्लाह ये जिना का जो गुनाह है ये छूट जाएगा। बाकी ये जिना करने वाले को दुनिया में भी फिटकार होती है और आखिरत में तो है ही, दुनिया में भी उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद होती है, उसका घरेलू जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाती है और फिर बुढ़ापा बहुत खतरनाक गुजरता है ऐसे लोगों का। मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ इसकी दादी शिया और दादा सुन्नी थे और वालदा शिया और वालदा सुन्नी, और वो लड़की खुद सुन्नी है, तो क्या मैं इससे शादी कर सकता हूँ? आप सुन्नी है, लड़की भी सुन्नी है, तो शादी कर लें भाई, कोई हर्ज नहीं है।
اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کرے تو کیا اس لڑکی پر بھی حد لگے گی اور اس لڑکے کی شرعی سزا کیا ہے؟ کوئی زبردستی کرے تو حد نہیں ہوتی لڑکی پہ، پھر حد صرف لڑکے پہ جاری ہوتی ہے. اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. لیکن زبردستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو عورت کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ زنا کر لینا بہت مشکل ہوتا ہے. بہرحال اگر واقعی زبردستی ہوئی ہے تو پھر اس میں عورت پر گناہ نہیں ہے. قرآن میں یہ مسئلہ صاف ہے. لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. اگر انسان مر جائے اور اسے فوراً دفنایا نہ جائے تو کیا اس کا حساب و کتاب وہیں شروع ہو جاتا ہے؟ جی ہاں. یہ جو قبر میں دفنانے کا حکم ہے اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قبر کا عذاب، قبر میں سوال جواب ہوتا ہے، تو اس قبر سے برزخی قبر مراد ہے. اگر کسی کو اس مٹی میں دفن کر دیا گیا تو یہاں ہوگا، اگر پانی میں ڈال دیا گیا تو پانی میں ہی حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. کبھی قرآن میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا اور آگ میں داخل کر دیا گیا. اور فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فرعون کو اللہ نے تباہ کیا اور داخل کہاں کیا؟ آگ میں. تو اس کے لیے قبر کا عذاب پانی میں ہی شروع ہو گیا تھا. تو اگر کسی کو دفنایا جائے تو دفنانے کے بعد قبر میں نہیں دفنایا جائے تو جہاں ہو وہیں پر ثواب اور عذاب اور حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں برزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ہم نے اپنی شادی پر اپنے دوست سے 20,000 روپے ہدیہ لیے. اب جب اس کی شادی ہوگی تو ہم 1500 دیں گے. کیا یہ بھی سود میں آتا ہے؟ جی بالکل سود میں آتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ جو شادی بیاہ کے موقع پہ لین دین ہوتا ہے اس میں اکثر 100% نہیں، اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم اتنا دے رہے ہیں تو کہنے کو تو وہ ہدیہ ہوتا ہے لیکن اصل میں ہوتا ہے ہماری جب شادی ہوگی تم نے لوٹانے ہیں. تو حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا، العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. شریعت مقصد کو دیکھتی ہے، آپ کے الفاظ کو نہیں دیکھتی. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں موبائل میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے میں ہدیہ دیا، تو ہے تو ہدیہ لیکن 1 لاکھ روپے میں دے رہے ہو تو یہ خرید و فروخت ہے، یہ بیع و شراء ہے، تو ہدیہ نہیں ہے. یہ آپ کے ہدیہ کہنے سے ہدیہ نہیں بن جائے گا وہ. تو اسی طرح جب یہ نیوتا کی رسم ہے، یہ دیا جاتا ہے شادی میں، فلانے کی شادی پہ اتنا باقاعدہ لکھا جاتا ہے، ایک کا نام ہوتا ہے، فلانے اتنے دیے تھے، جب اس کی شادی ہوگی تو ہمیں بھی دینے پڑیں گے. تو یہ ایک طرح کا قرضہ ہی ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کسی نے گفٹ دینا ہی ہے تو دے کے بھول جائے، یہ نہ ہو کہ مجھے یہ واپس کرے گا، اس کو بتا دے بھائی واپس نہیں چاہیے. اور ویسے بھی جب آپ 2 3 4 شادیاں کریں گے تو لوگ آپ کو گفٹ دینا ویسے ہی چھوڑ دیں گے. لوگ بولیں گے ہماری ایک پہ اس نے 500 دیے تھے اور جب اس کی ہو رہی ہے تو ہمیں 4 دفعہ دینے پڑ رہے ہیں، تو ریٹ بڑھ جائیں گے، سارا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. تو 4 شادیوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے یہ رسم انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. کیا جس لباس کا پہننا جائز نہیں ہے اس لباس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے، جیسے عورتوں کے چھوٹے کپڑے وغیرہ؟ دیکھیں خواتین کے چھوٹے کپڑے بیچنا جائز ہے، ہاں عورت کے لیے چھوٹے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اس کے لیے یہ لباس پہننا جائز نہیں ہے تو پھر بیچنے والے کے لیے بیچنا کیسے جائز ہو گیا؟ دیکھیں بیچنے والے کی طرف جو نسبت ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ اس نے اتنا حصہ کور کرنے کا انتظام کیا ہے. باقی عورت باقی جسم اگر نہیں چھپا رہی ہے تو اس عورت کا اپنا قصور ہے. یہ یعنی دکاندار نے تو انتظام کر دیا بھائی اتنا حصہ کور کرنے کا تو میں نے انتظام کیا، باقی بھی تم کر لو، تو وہ اگر عورت نہیں کر رہی ہے تو اس میں عورت کا قصور ہے. تو اس لیے کپڑے چاہے چھوٹے ہو بڑے ہوں وہ بہرحال بیچنا جائز ہے اور ان کی آمدن بھی جائز ہے. مفتی صاحب، مرد اپنی اصلاح کسی بھی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے کروا سکتے ہیں، خواتین اس معاملے میں کیا کریں، اپنی اصلاح کیسے کروائیں؟ خواتین بھی کسی بزرگ اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم رکھیں. باقی خواتین کا کسی بزرگ کی خانقاہ میں فزیکلی رہنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے. وہ صرف اصلاحی تعلق قائم کریں، فون پہ ان سے بات چیت کر لیا کریں، ان کے بیانات میں آیا کریں. جو بات چیت کا مطلب ضروری بات چیت کہ کوئی اصلاح سے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو تو ان سے پوچھ لیا کریں. اور یہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا فائدہ اٹھایا، تو کیا باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے وہ رہا کرتی تھی؟ تو ایسا نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتی تھی، کوئی بات پوچھنی ہوتی پوچھ لیتی، تو اسی سے وہ صحابیہ کے مقام تک پہنچ گئی. تو اہل اللہ کی صحبت مردوں کے لیے اس کا طریقہ الگ ہے، خواتین کے لیے الگ ہے. خواتین کے لیے اصلاح تعلق اور اپنے حوال پر مطلع کرنا اور ان سے اصلاح لینا یہ کافی ہے، اور یہی ان کا طریقہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. میری ساس کے ساتھ میری بالکل نہیں بنتی. کوئی آپ الگ کوئی مارکیٹ میں بہو تھوڑی ہیں، جو نارمل جیسی بہو ہیں ویسی ہی ہوتی ہیں. ساس کے ساتھ کسی کی نہیں بنتی. میں الگ رہنا چاہتی ہوں پر شوہر نہیں مانتے اور وہ اپنی ماں سے الگ نہیں ہونا چاہتے. اس بات پر میں کے آ گئی ہوں ناراض ہو کر. کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ویلڈ ریزن ہونی چاہیے. بعض دفعہ مرد مجبور ہوتا ہے، ایک لوتا بیٹا ہے، وہ کہاں لے کے جائے گا اپنی ماں کو، کہاں رکھے گا. اور بعض دفعہ مرد کے پاس آمدنی اتنی نہیں ہوتی، ارننگ نہیں ہوتی، وہ الگ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو اب مجھے آپ کے پورے احوال معلوم نہیں ہے، پھر ساس کا ظلم کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، کس نوعیت کا ظلم کر رہی ہیں، یہ ساری باتیں جانے بغیر میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. مفتی صاحب غصہ کیسے کم کریں؟ میں 35 سال کی ہوں، مجھے بہت غصہ آتا ہے، میرے 3 بچے ہیں اور وہ غصہ سارا بچوں پر اترتا ہے، کیا کروں؟
دیکھیں غصے کے دو اسباب ہوتے ہیں, بعض دفعہ اس کا روحانی سبب ہوتا ہے, بعض دفعہ کوئی فزیکلی کوئی میڈیکلی سبب ہوتا ہے. روحانی سبب تو یہ ہوتا ہے تکبر بہت ہے, خوش رہنے کا شوق ہی نہیں ہے, ہر وقت چڑچڑاپن دماغ میں, خود بھی ٹینشن دوسروں کو بھی ٹینشن. تو ایسی صورت میں جب آپ کو غصہ آیا کرے اپنے آپ کو سزا دیں. آپ جب بھی غصہ آئے کوئی صدقہ کریں, آپ بولیں جب بھی مجھے غصہ آئے گا میں غصہ جاری کروں گی, میں 6 رکعت نفل نماز پڑھوں گی یا 4 رکعت نفل یا 10 رکعت نفل. تو آہستہ آہستہ جب اپنے آپ کو سزا ملے گی نا تو آہستہ آہستہ غصہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ تو جب ہے کہ جب دماغ ہی خراب ہے نا کسی کا, یعنی خوش رہنے کا شوق ہی نہیں ہے کسی کو, ہر وقت بلا وجہ کی ٹینشن. اور بعض دفعہ اس کے جسمانی اسباب بھی ہوتے ہیں, نیند پوری نہیں ہو رہی یا باڈی کمزور ہے, تو ڈاکٹر کو بتائیں, کوئی وہ بتائے گا بھائی آپ کے باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. بعض دفعہ خون کی کمی سے یا ہارٹ بیٹ صحیح نہیں ہوتی یا بلڈ پریشر ہوتا ہے, تو خام خواہ میں بلا وجہ آدمی بیٹھے بیٹھے ہی پکتا رہتا ہے. نیند پوری نہ ہونے سے تو بہت زیادہ ہوتا ہے, کوئی ٹینشن ہوتی ہے بعض دفعہ, تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو فزیکلی کوئی پرابلم ہے وہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے آپ کو, کوئی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دیں یا کوئی بھی ماہر ڈاکٹر کو دکھا دیں آپ. اور کوئی باڈی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا. ورنہ غصہ کم ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ سوچا کریں کہ کیوں غصہ آ رہا ہے اور اس سے اپنی صحت ہی کو نقصان ہو رہا ہے. اور جب غصہ آئے اپنے آپ کو سزا دیں, یعنی غصہ اترنے کے بعد سزا دیں. کیا میں اپنے ماموں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں اگر آپ کے ماموں واقعی غریب ہیں, آپ کو ماموں نہیں بنا رہے, وہ بعض دفعہ ماموں بنا رہے ہوتے ہیں, غریب ہوتے نہیں ہیں, واقعی غریب ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مچھلی پکڑ کر بیچنا جائز ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے جو آج کل مچھلیاں بک رہی ہیں وہ پکڑے بغیر بیچ رہے ہیں یا کس طرح سے بیچ رہے ہیں؟ میں سوال نہیں سمجھا آپ کا بھائی. میری گرل فرینڈ کا بچہ ہو گیا, حرام بچہ ہے, وہ حرامی ہے. گرل فرینڈ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ثابت النسب نہیں ہوتا. پھر ہم نے شادی کر لی, تو کیا بچے کے باپ کے نام میں میرا نام ہوگا؟ نہیں ہوگا آپ کا نام. گرل فرینڈ سے جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آپ بے شک اس گرل فرینڈ سے شادی بھی کر لیں تو وہ بچہ حلالی نہیں کہلائے گا, اس میں آپ کی وراثت نہیں ہوگی, وہ آپ کی کسٹڈی میں بھی نہیں ہوگا. اس کا نسب سارا ماں سے چلے گا, ماں سے اس کو وراثت ملے گی اور رشتے بھی اس کے ماں سے ہوں گے, باپ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے اور باپ کے رشتوں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا. بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے بچے کا نسب خراب ہو جاتا ہے. اسلام زانی کو باپ نہیں مانتا, خوب سمجھ لیں. یورپ کا کلچر ہے کہ گرل فرینڈ سے ہو یا بیوی سے ہو کوئی فرق نہیں ہے. اسلام میں بچہ بیوی سے ہوگا تو حلال ہوگا, آپ اس کے باپ ہوں گے. گرل فرینڈ سے ہو گیا تو آپ اس کے باپ نہیں ہیں, نہ اس کی وراثت آپ کو ملے گی نہ آپ کی وراثت اس کو ملے گی, نہ آپ اس کو اپنا نام دے سکتے ہیں, اس کو ماں کا نام دیا جائے گا. عرفان صاحب دبئی سے, مفتی صاحب آپ نے ایک جگہ کہا کہ شیطان دیندار شخص کو دعا سے ہٹا کر وظائف پر لگا دیتا ہے, تو ہمارے بہت سے اولیاء کرام وظائف پر پڑھا کرتے تھے, کیا وظائف دعا نہیں ہوتے؟ اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں وظائف کا منکر نہیں, اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ وظائف نہ پڑھا کرو. میں یہ بتا دوں کہ آج کل وظائف کو لوگوں نے زیادہ مسلط کر لیا, دعاؤں کو بھول گئے ہیں. باقی وظیفہ پڑھنا بذات خود جائز ہے, لیکن شیطان نے آپ کو ایک افضل کام سے ہٹا کے ایک کم افضل پہ لگا دیا. اگر آپ ہٹے نہیں ہیں, دعاؤں کا معمول ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن لوگوں نے دعائیں چھوڑ دی ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے میں نے کہا ہے. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کیسا دکھتا ہے؟ کیا قرآن میں کوئی ایسی بات ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلے؟ قرآن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اس دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے اور اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, آنکھیں اس کا ادراک کر نہیں سکتی, اس کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں. تو اس لیے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کیسا دکھتا ہے, بھائی وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے. کیا فرض نماز کے بعد سنتیں اور نوافل پڑھنے کی جگہ تبدیل کرنا ضروری ہے؟ اگر جگہ تبدیل نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, وہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. محمد سلمان منصوری صاحب امروہہ سے, اگر کوئی مرد کان میں سونے کی بالی پہنے اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس سے فلاں بیماری نہیں ہوتی, تو یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ شرک تو نہیں ہے؟ شرکی عقیدہ ہے, یہ شرک تو نہیں ہے لیکن عقیدہ بہرحال شرکی ہے یہ. اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے, اس کو اللہ نے اختیارات دیے, تو پھر یہ شرک بھی ہے. تو مشرکوں والا عقیدہ ہے یہ, اس لیے یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور مرد کے لیے سونا پہننا تو ویسے بھی حرام اور ناجائز ہے. ڈبل گناہ ہوگا, ایک غلط عقیدے کا اور دوسرا سونا پہننے کا. اور ایسے لوگوں کو نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. خواتین حمل روکنے کے لیے جو دوا لیتی ہیں, اس سے کیا گناہ ہوتا ہے؟ حمل روک کیوں رہی ہیں؟ اصل سوال یہ پوچھنے کا ہے کہ حمل روکنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو پھر وہ اس کے لیے تو مختلف طریقے ہیں, دوا بھی استعمال ہوتی ہے اور بھی بہت سارے طریقے جو ڈاکٹر بتاتے ہیں. تو اصل سوال یہ ہے کہ دوا استعمال کر کیوں رہی ہے, حمل روکنے سے مقصد کیا ہے؟ تو حمل روکنے کا مقصد اگر یہ ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے اور کوئی کام نہیں ہے, جس طرح کے لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں نا, خود بھی حالانکہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں, ان کی ماؤں نے بھی ان کو پیدا کیا ہوتا ہے. تو یہ پھر حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ شریعت میں اولاد کی کثرت کی ترغیب ہے, اور جس چیز کو شریعت نے ترغیب دی ہو, اس کو باعث فخر بتایا ہو, اس پہ شرمندگی محسوس کرنا یا اس نیت سے روکنا کہ لوگ کیا کہیں گے, تو یہ حرام ہے. اس کا مطلب آپ کو اللہ پر اعتراض ہے اور نبی پر اعتراض ہے, آپ کو اسلام پہ اعتراض ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ اولاد کی کثرت یہ قابل فخر ہے,
اور آپ یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ شرمندگی کا باعث ہے, سوسائٹی میں شرمندگی ہوگی. جس چیز پہ اللہ رسول نے فخر کا کہا ہو آپ اس پہ شرمندہ ہو, تو اس پہ تو اسلام پہ ہی اعتراض ہے. اس نیت سے نسل روکنا حرام ہے. اسی طرح اس نیت سے بھی نسل روکنا حرام ہے کہ خرچے پورے نہیں ہوتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کی جو اولاد ہے اللہ کی مخلوق پہلے ہے, آپ کی اولاد بعد میں ہے وہ, تو اس نیت سے بھی نسل روکنا حرام ہے. باقی اگر کوئی اس لیے نسل روک رہا ہے کہ 2-3 بچے ہو گئے ہیں, اب تھوڑا وقفہ ہو جائے تاکہ ان بچوں کو سنبھالنا آسان ہو جائے, یا یہ کہ کسی کو اولاد کا ویسے ہی شوق نہیں ہے, بدذوق آدمی ہے, یا عورت کی صحت کا مسئلہ ہے, تو پھر حمل روکنے کی اجازت ہے, اس میں گناہ نہیں ہے. لیکن ان دو نظریوں کے ساتھ اگر کوئی نسل روکے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. باقی شریعت میں ترغیب بہرحال نسل بڑھانے ہی کی ہے. قرآن میں 7 منزلوں کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ 7 منزلیں بعض قاریوں نے عوام کی سہولت کے لیے 7 حصوں میں قرآن کو ڈیوائڈ کر دیا تاکہ ایک ہفتے میں قرآن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے. باقی کوئی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے یہ 7 منزلیں. میں اکثر حکمت کے ٹوٹکے بھی بتاتا رہتا ہوں نا. حکیموں کی بعض دوائیں بعض بیماریوں کے لیے ایسی ہیں جو بہت پرانی ہیں. کسی کی 1500 سال پرانا نسخہ, کوئی 1000 سال پرانا نسخہ, کوئی 2000 سال پرانا نسخہ, تو وہ نسخے استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں اور انسان کو ان سے ہمیشہ بولو بھائی فائدہ ہوا ہے. وہ ایسے نسخے ہیں کہ کبھی کسی حکیم کو قبرستان پر ان کی نسخوں کی وجہ سے منہ چھپا کے گزرنا نہیں پڑا. بعض دفعہ ایسے گزرتے ہیں نا کہ میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں تو شرم آ رہی ہوتی ہے گزرتے ہوئے وہاں سے حکیم صاحب, تو وہ کھایا کریں, گھر میں لا کے رکھ لیں. سمجھ لیں آرگینک چیزوں کی ویلیو پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. نیم کی مسواک استعمال کریں, سبحان اللہ. تو وہ جیسے جوارش جالنوس ہے, نام دیکھیں کیا خاندانی نام ہے یار. اطریف الاسطخدوس ہے, سر کو صاف کرتی ہے. جن لوگوں کے سر بھاری رہتا ہے نا ہر وقت, رات کو 1 چمچہ گرم پانی میں اسطخدوس کھا لی اور گرم پانی پی کے سو گئے. کئی دن تک کریں گے دماغ کیا ہو جائے گا, بولتے کہ کیا ہو گیا. فائدے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جوارش کمونی کھایا کریں, پیٹ کا سسٹم صحیح رہے گا. زرعونی کھایا کریں, گردے اور مثانے کا سیٹ اپ بولو بھائی صحیح رہے گا. ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ایسی چیزیں گھر میں لا کے رکھ لیں. صبح اٹھے ناشتے کے بعد وہ کیا مشہور دوا ہے یار, خمیرہ گاؤ زبان, وہ کھا لی 1 چمچہ, دماغ مضبوط رہے گا. یہ سب مرکبات ہیں, غذائیں ہیں, ان میں دوا کا عنصر کم ہے. ابھی ایک جوارش ہے کمونی میں کالی مرچ ہے, سفید زیرہ ہے, یہی آپ کے کچن میں جو چیزیں جو کھانے میں ہم کھاتے رہتے ہیں. ویسے تو کچھ بھی نہ کھائیں, اگر صحیح طرح سے چل رہے ہیں تو چلتے رہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر کھا لیں. نوجوانوں کو آج کل بہت شوق ہے نا طاقتور بننے کا, تو پھر یہ کھا لیں. اگر یہ جو میں غذائیں بتا رہا ہوں, اور بھی بہت ساری ہیں, کسی حکیم سے رابطہ کریں, کوئی قبلہ حکیم ہو, معمولی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ سب پرانے نسخے ہیں, پرانے. اچھا حکیم بھی پرانا ہو تو اچھا ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں, بعض دفعہ نیا حکیم کچھ تجربے کر رہا ہوتا ہے ابھی ان مراحل سے, اور ڈاکٹر بھی پرانا ہی اچھا ہوتا ہے. یہ تجربوں کی چیز بتا رہا ہوں آپ کو کہ ڈاکٹر بھی ذرا بوڑھے ڈاکٹر وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. تجربہ ہے, بعض دفعہ نیا بہت پڑھ لکھ لیتا ہے, لیکن جو تجربہ ہے وہ بوڑھے ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہوتا ہے.